ولایت علی سے محظوظ فرما۔ نعرہ حیدری۔ جب حرم میں لال عمران کا ظاہر ہو گیا، جب حرم میں لال عمران کا ظاہر ہو گیا، کعبہ بنانے کا جو مقصد تھا وہ پورا ہو گیا، کعبہ بنانے کا جو مقصد تھا وہ پورا ہو گیا۔ اس کی جانب سب رخ کر کے پڑھنے لگے نماز، کعبہ کعبہ تھا، علی آئے تو قبلہ ہو گیا۔ بواد بلند صلوات۔ سامعین محترم، آپ کے لیے نہایت ایک ضروری اعلان ہے کہ جن احباب کے پاس موبائل ہیں، قبلہ صاحب کی تقریر کے دوران وہ موبائل سامنے نہ کریں تاکہ کوئی خلل پیدا نہ ہو۔ السلام علیکم یا علی مدد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی جعل لیلۃ القدر خیرا من الف شہر، والشکر للہ الذی جعلنا من اہل لیلۃ القدر، والصلاة والسلام علی معدن فیوضات لیلۃ القدر محمد المبعوث صلوات۔ قبل لیلۃ القدر وعلى جواہر علل ما ظہر فی لیلۃ القدر، ثم الصلاة علی آلہ الذین ہم محال کتاب اللہ المنزل فی لیلۃ القدر، بل ہم کتاب اللہ الناطق المنزل فی لیلۃ القدر، وعلی شیعتهم الذین هم اوراق کتاب اللہ الذی نزل فی لیلۃ القدر، لاقتباسہم المعارف من مشکات لیلۃ القدر۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی الذی خالق
لیلۃ القدر فی کتاب القدر انا اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین صلوات. ولایت مولود کعبہ کو، ولایت مولود کعبہ کو طہارت ولادت کی سند سمجھنے والے میرے معظم مکرم سامعین، سب سے پہلے میں بانیان جلسہ اور تمام تر عاشقان رسول و آل رسول جو یہاں جلوہ فکن ہیں، گھرانہ مصطفیٰ کی حقیقی مسرتوں میں شرکت کرنے کے لیے میں ان کی خدمت بابرکت میں ہدیہ مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور انہیں مبارک لمحات کے سائے میں وہ مبارک آواز آپ کے سننے کا متمنی ہوں جس آواز کو محمد و آل محمد نے ہمیشہ پوری کائنات میں پہنچایا. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، باوجہ بلند صلوات. بے شک صاحبان علم و معرفت اس حقیقت سے باخبر ہے کہ وہ لامکان ضرورت مکان سے کل بھی بے نیاز تھا اور آج بھی بے نیاز ہے. توجہ فرمائی. بے شک وہ لامکان ضرورت مکان سے کل بھی بے نیاز تھا اور آج بھی بے نیاز ہے، لیکن اس کے باوجود وہ بے گھر مکہ کے سینے پر بننے والے گھر کی تعریف کرتے ہوئے وہ بے گھر سینے مکہ پر بننے والے گھر کی تعریف کرتے ہوئے اپنی زبان بے زبانی کے ساتھ ارشاد فرما رہا ہے، اِنَّا اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. یہ سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 96 ہے، 96 ہے، جس میں اللہ نے مکہ کے سینے پر بننے والے اپنے گھر کو جو کہ خود بھی گھر ہے پہلا گھر کہا. جو فرمائی صاحبان اللہ نے سینہ مکہ، مکہ ہی کا نام ہے، سینہ مکہ پر بننے والے گھر کو اس بے گھر نے پہلا گھر کہا. مجھے حقیقی مسرت ہے اس وقت اس اجتماع میں بیٹھ کر کہ میری قوم کے 90% نوجوان اس
اس وقت یہاں تشریف فرما ہے، ہاں وہ اہل سنت سے ہے، ہاں وہ اہل شیعہ سے ہے، لیکن ذکر شہ مرداں جب نوجوان سنتے ہیں تو وہ امانت سمجھ کر دوسروں تک پہنچاتے ہیں۔ تو یہاں پر صاحبان علم ایک بہت بڑا علمی پہلو ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ نے کعبہ کو پہلا گھر کہا ہے، پہلی مخلوق نہیں کہا۔ نہیں آپ فکر نہیں لے سکتے، میں ادا کر گیا۔ اب بلا بیت یعنی پہلا گھر ہے، وہ بھی پکا، تمام عالم میں نہیں، مکہ کی سرزمین پر پڑنے والا پہلا گھر یہ کعبہ ہے، لیکن پہلا گھر اللہ نے کعبہ کو کہا ہے، مگر خالق کون و مکان پوری کائنات کے خالق نے اس گھر کو یعنی کعبہ کو پہلی مخلوق نہیں کہا۔ نوجوانان ملت اسلامیہ، میں آپ کو دعوت فکر دے رہا ہوں، ماننا پڑے گا کہ مخلوق اول کوئی اور ہے۔ یعنی کعبہ گھروں میں سے پہلا گھر ہے جو مکہ کی سرزمین پر بنایا گیا، لیکن مخلوق اول اس خالق کے کائنات کی کعبہ نہیں، بلکہ مخلوق اول کون ہے؟ آئیے قرآن کی طرف، قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین۔ میرے حبیب یہ نصارہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ عیسیٰ ابن اللہ کا بیٹا ہے، تو میری طرف سے انہیں فرما دیجیے کہ بھلا عیسیٰ اللہ کا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ جو دلیل کیا ہے؟ فانا اول العابدین، اللہ کے عبادت گزاروں میں سے سب سے پہلا عبادت گزار عیسیٰ نہیں، خدا کے عبادت گزاروں میں سے سب سے پہلا عبادت گزار عیسیٰ نہیں، بلکہ سب سے پہلا عبادت گزار فانا اول العابدین، وہ میں محمد رسول اللہ کہ جب اللہ نہیں ہو سکتا۔ ہاں بیٹا آ جاؤ بچوں سامنے آ جاؤ، آؤ ادھر پہلے آ جاؤ، شاباش جیتے رہو، آئیں سامنے آ جاؤ۔ پہلا عبادت گزار اس معبود کا عیسیٰ نہیں، بلکہ میں محمد رسول اللہ۔ اب عاشقان مصطفیٰ و گھرانے مصطفیٰ میں فکرہ دے رہا ہوں، یہاں توجہ چاہتا ہوں۔ جب ہم محمد کی اولیت کو نہیں سمجھ سکتے، دیکھیے میری ایک مجبوری ہے کہ میں الفاظ لے کے آگے بڑھ رہا ہوں، اب جتنا آسان مجھ سے ہو سکے گا میں کروں گا۔ جب ہم ذات محمد کی توجہ میری طرف ہے، جب ہم بیٹا آ جائیں، آئے مولانا آگے تشریف لے، درود پڑھیے گا، سلام آئیے تشریف لے آئیے یہاں۔ اسی آیت کی تفسیر کرتے ہوئے رسول پاک نے ارشاد فرمایا اول ما خلق اللہ القلم، اللہ نے سب سے پہلے جسے خلق کیا ہے وہ قلم۔ اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین عرض کرنے لگے مولا کیا اللہ کی پہلی مخلوق قلم ہے؟ فرمایا اول ما خلق اللہ اللوح، اللہ کی پہلی مخلوق لوح ہے۔ مولا کیا قلم اور لوح پہلی مخلوق ہے؟ فرمایا اول ما خلق اللہ العقل، اللہ کی پہلی مخلوق عقل ہے۔ مولا کیا عقل پہلی مخلوق ہے؟ فرمایا اول ما خلق اللہ روحی، اللہ کی پہلی مخلوق تیری روح ہے۔
مولا کیا آپ کی روح مخلوق اول ہے؟ فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری، اول پہلی مخلوق اللہ کی میری نور ہے۔ مولا یہ سب کچھ کیا ہے؟ فرمایا عقل کا دوسرا نام محمد ہے، قلم کا دوسرا نام محمد ہے، لالا کا دوسرا نام محمد ہے، میری روح کا دوسرا نام محمد ہے۔ سمجھ رہے ہیں جی؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ان تمام لوگ قلم روح نور ان کی حقیقت واحدہ کا نام ہے محمد۔ اور پھر تشریح کرتے ہوئے کہا کہ اسی حقیقت واحدہ کا ایک اور نام بھی ہے، وہ کیا ہے؟ خلقت انا وعلی من نور واحد۔ اللہ نے میرے اور علی کے نور کو ایک ہی وقت میں وحدت بخشی، یعنی علی کا اور میرا نور ایک ہے۔ اب میں یہاں حوالہ دے رہا ہوں، جو میرے اہل سنت بھائی عاشقان رسول یہاں جلوہ چکن ہے، اگر وہ لکھنا چاہیں میں کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں، یا جو عزیز بیٹے بیٹھے ہوئے ہیں جس مسلک سے آپ کا تعلق ہے حوالہ نوٹ کر لیں، ورنہ بعد میں کیسر سے لے لیں۔ میں ساری زندگی خطابت دیے ہوئے حوالے کا ضامن ہوں۔ کتاب کا نام ہے مناقب خواتین اہل سنت بھائیوں کی بڑی کتابوں میں سے یہ ایک کتاب ہے، یہ عربی میں ہے۔ دوسری کتاب کا نام ہے عبارت میں تقدم و تاخر ہے، یعنی کچھ پہلے ہے کچھ بعد میں ہے، اس کا نام ہے جناب المبدد، یہ بھی عربی میں ہے۔ تیسری کتاب کا نام ہے ارجح المطالب، یہ اردو میں ہے، لیکن میں مناقب سے لے کر رسول کی حدیث پڑھ رہا ہوں۔ جب آپ سے اسی تفسیر آیت کو پوچھا گیا کہ کل انسان للرحمن ولد، افضل العابدین، بچوں سمجھ رہے ہو؟ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ دیکھیے سمجھنا ہے اور بولنا ہے، جہاں سمجھنا ہے وہاں مجھے کہہ دینا ہے، میں آپ کو پھر سمجھاؤں گا، پھر سمجھاؤں گا، کیونکہ میں صرف سنانے نہیں آیا، بلکہ میں دینے آیا ہوں کہ آپ مجھ سے لے کے جائیں۔ تو جب اس آیت کی تفسیر پوچھی گئی تو آپ نے ارشاد فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، وہاں آلہ نہیں ہے، کل کوئی اعتراض نہ کرے، وہاں صرف وسلم ہے، یہ آلہ میں نے کہا ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کنت انا وعلی نورا واحدا بین یدی اللہ، اللہ کی بارگاہ توحید میں اگر سب سے پہلے کوئی نور تھا تو میرا اور علی کا۔ واہ بھائی جیتے رہو، سلامت رہو۔ سمجھ گئے صاحبہ؟ میرا اور علی کا اللہ کی بارگاہ ہے توحید، اگر سب سے پہلے کوئی نور تھا تو میرا اور علی کا تھا، تو یہ نور اللہ کی توحید کی بارگاہ میں رہتے ہوئے کرتا کیا تھا؟ واسا واسا یسبح اللہ ذالک النور ویقدسہ، یہ نور اللہ کی بارگاہ جلالت میں کبریائی میں ٹھہر کر اللہ کی تسبیح پڑھتا رہا اور اللہ کی تقدیس بیان کرتا رہا۔ اب چونکہ میں آپ کے چہرے سے تو واقف ہوں لیکن بچوں سے زیادہ تر واقف نہیں ہوں، میں فکرہ دے رہا ہوں، ماننا پڑے گا جب سے محمد و علی ہیں تب سے اترنے سے سارے فتح توحید۔ افسوس ہے سامنے
بیٹھے ہیں انہیں بیٹھنا چاہیے جو میرے ساتھ چل سکے. ہمارا نور پار کا ہے توحید میں کیا کرتا تھا جو سب میں کرتا ذالک النور، یہ نور اللہ کی تسبیح ادا کرتا تھا. اب دے دوں ایک کا لوگ بولیں گے آپ سے بات دے دوں ایک کا معلوم ہوا محمد و علی کی خلقت کا مقصد اللہ کو اللہ بنوانا. میرے اس مختصر سے گفتگو ذرا توجہ فرمائیے گا خاص طور پر نوجوانان ملت اسلامیہ کہ اللہ نے محمد و علی کو خلق ہی کیوں کیا ہے. میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے نور محمد کو خلق کیا تو پتا چل گیا نا کہ توحید تب سمجھ میں آئے گی جب محمد کو مانو گے. مل کے بولو، جسے جسے آو اسے بولو. جو نعرہ لگائے گا من کی مراد پائے گا، جو نعرہ نہیں لگائے گا سینٹر جیل کو جائے گا. بولو بولو صحیح قادر کلندر. علی جیلوں سے بچانے والا ہے، جیلوں میں پہنچانے والا نہیں ہے. جو نعرہ لگائے نہ لگائے معرفت علی ہاتھ لگائے. جیتے رہو، سلامت رہو. ہمارے اجتماع میں جتنے ہمارے مہمان آتے ہیں ہم وسیع القلبی کے ساتھ ان کو معرفت کا درس دیتے ہیں. درود پڑھیے گا سلام. تو معرفت توحید کا دار و مدار معرفت مصطفیٰ پر میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا چاہوں. اور رسول کی معرفت کا دار و مدار کس پر ہے؟ ابھی میرا بیٹا حدیث پڑھ رہا تھا، 40 سال پرانی اس نے میرے سامنے اپنے ابو کی یاد تازہ کر دی. اللہ اس کی زندگی دراز کرے. نبی عاشق تھی، اسے حدیث پڑھی ہے، آپ نے بھی سنی ہے، روزانہ آپ سنتے بھی رہتے ہیں، آپ کو یاد بھی ہے. انا مدینہ پر علم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. دروازے کی معرفت ہوگی تو شہر سمجھ میں آئے گا. یہ نور بات توحید میں کیا کر رہا تھا؟ خدا کا تسبیح ادا کر رہا تھا اور خدا کا تقدیس بیان کر رہا تھا. قبل ان يخلق الله آدم ب14 ألف عام، آدم کی شدت سے 4000 نورانی سال پہلے اللہ نے اس نور کو خلق کیا. اور خلق کرنے کے بعد پھر کیا کیا؟ اللہ نے ہمارے نور کو آوازہ ذالک النور فی صلبہ، ہمارے نور کو پشت آدم میں بطور امانت رکھا. وہاں سے لے کر ثم لم نزل، ہمیشہ میرا اور علی کا نور نور واحد صلب عبد المطلب تک پہنچتے پہنچتے ایک نور رہا. صلب عبد المطلب پہ آقا سمن کا سامنا، پھر ہمارا نور تقسیم ہوا. کیوں تقسیم ہوا؟ اگر محمد و علی کا نور ایک رہ جاتا تو سمجھنے میں مشکل ہوتی کہ وحدت وہاں ہے یا یہاں ہے.
عبداللہ میں گیا، ایک صدر ابو طالب میں گیا، تو اللہ نے یہ ایک ہی نور کو تقسیم کیوں کیا؟ تاکہ بات سمجھنے میں مشکل نہ پڑے۔ اگر محمد و علی کا نور ایک رہ جاتا تو پھر سوچنا پڑتا کہ بات یہاں ہے یا بات وہاں ہے، اسی لیے تقسیم کیا تاکہ پتہ چل جائے کہ وہ وحدت ہے تو لا الہ الا اللہ ہے، یہ وحدت کو بنوانے والے ہیں جو محمد رسول اللہ اور علی۔ تو بچوں ہو گیا بات کیا اللہ کی پہلی مخلوق؟ چلو آؤ بیٹے آ جاؤ میرے پاس آئے جوان، شاباش گھبرانا جانا بیٹا، شاباش درود پڑھیے گا سلام۔ سبحان اللہ، واضح ہو گیا کہ مخلوق اول کعبہ نہیں، میں یہی آپ کو دینا چاہتا تھا، بلکہ مخلوق اول نور محمد و علی ہے، صرف نور محمد و علی نہیں۔ میں پھر کر گیا آپ سے کر گیا مخلوق اول صرف میرے عزیز بیٹوں، میرے عزیز بچوں میں بار بار کہا، جہاں میری تکلیف سمجھنا ہے مجھے وہیں سے اشارہ کرے، میں پھر اس کی تشریح کروں گا۔ گھنٹہ سوا گھنٹہ یہ تقریر جاری رہے گی، سمجھنا آپ کا کام ہے، ٹوٹے پھوٹے الفاظ ادا کرنا محمد و آل محمد کی گداگری کے صدقے میں یہ میرا فریضہ ہے جو میں ادا کر رہا۔ صرف میں نعرہ لگا رہا ہوں اس ممبر پر بیٹھ کر، صرف محمد و علی مخلوق اول نہیں، عزازیل، ابلیس، شیطان، تو جو میرے بنائے ہوئے کی تعظیم کا منکر بن رہا ہے۔ دیکھا بیٹا، دیکھا نا میں کیسے ادب سے گزر گیا، تو جو میرے بنائے ہوئے کی تعظیمی سجدے کا منکر بن رہا ہے، اللہ کے بنائے ہوئے کی تعظیم کا انکار کرنا شیطان صفت کی پرانی عادت ہے۔ وہ جو منکر بن رہا ہے، بنتا کیا تو نے تکبر کیا، غرور کی، ادھر اردو سمجھ آ رہی ہے، کیا تو نے تکبر کیا، غرور کیا، غرور کیا، بڑائی سے کام لیا، ام کنتا من العالین، یا تو ان بلندی والوں میں سے ہے، یا تو ان بلندی والوں میں سے ہے جنہیں میں نے آدم کے سامنے چھپانا گوارا ہی نہیں کیا، تاکہ پتہ چل جائے کہ جو تمہارے باپ کے سامنے نہیں جھک سکتے وہ تمہارے سامنے کیسے۔ نہیں آرام سے، آج ان کا حق ہے، یہ جن میں میں بلایا گیا ہوں، آج ان جوانوں کا فریضہ ہے کہ یہ کس حد تک مجھے لے کے چل سکتے ہیں۔ تو من العالی، کیا بلندی والوں میں سے ہے، معلوم ہو گیا کہ خلقت آدم سے پہلے، جنات سے پہلے، فرشتوں سے پہلے کچھ ایسے تھے جنہیں بنانے والا خود علی کہہ رہا ہے۔ اب علی آلین ہے نسبی اور جری صورت میں، چونکہ من ہے پیچھے تو جری صورت میں آلین ہے، یہ علی یون کی جمع معلوم ہوا یہ انواع جب وہاں تھے تو سارے علی تھے۔
واہ جی واہ جی، اور میرے پاس آسان فکر ہے ہی نہیں، یعنی محمد